السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست اب آپ خیر وافظ سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم ریاض الصالحین جلد اول کی حدیث نمبر 44 سنیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کسی کام کی وجہ سے باہر چلے گئے تو لڑکا فوت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے، تو ان کی بیوی ام سلمہ نے کہا جو بچے کی ماں تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہے۔ بس بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا جو انہوں نے تناول کیا، پھر بیوی سے ہم بستری کی۔ جب ابو طلحہ فارغ ہو گئے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ بچہ تو تمہارے جانے کے بعد فوت ہو گیا تھا، اب اسے دفنا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے صبح کی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے ساتھ کوئی چیز لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ کھجوریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی اور ان کو منہ میں چبایا، پھر وہ اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دی اور اس کو یوں گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ابن عنینہ نے کہا کہ انصار کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ میں نے عبداللہ کو 9 لڑکے دیکھے، سب کے سب قرآن کے قاری تھے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا جو ام سلمہ کے بطن سے تھا فوت ہو گیا تو ام سلمہ نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے بابت مت بتانا، میں خود ہی ان کی یہ بات بتاؤں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ آئے، ام سلمہ نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر پہلے سے کہیں زیادہ بند سور کر ان کے سامنے آئیں۔ انہوں نے ان سے ہم بستری کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے ہیں اور ہم بستری کر لی ہے تو کہا کہ اے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ذرا بتلاؤ کہ اگر کچھ لوگ کس گھر والوں کو کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی عاریت سے کے طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگے تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دیں؟ ابو طلحہ نے جواب دیا نہیں۔ بس ام سلمہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تو نے مجھے یوں ہی چھوڑے رکھا حتیٰ کہ میں ہم بستری تک سے آلودہ ہو گیا، اور اس کے بعد تو نے مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دی۔ اس کے بعد وہ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ ام سلمہ کو حمل قرار پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کو تشریف نہ لاتے۔ جب بھی یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو ام سلمہ کو درد شروع ہو گیا جو حمل ہوا تھا اس سے۔ چنانچہ ابو طلحہ ان کی خدمت کے لیے رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو طلحہ کہتے تھے اے رب تو جانتا ہے کہ مجھے یہی پسند ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، اور جب آپ مدینے میں داخل ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں، اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں۔ ام سلمہ نے کہا ابو طلحہ اب مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا جو پہلے ہو رہا تھا، اس لیے چلو۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ جب وہ دونوں مدینہ پہنچ گئے تو انہیں پھر درد شروع ہو گیا، بس اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بس میری والدہ ام سلمہ نے مجھے کہا کہ اس کا اس وقت تک کوئی دودھ نہ پلائے جب تک تم صبح صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتے۔ بس صبح ہوتے ہی میں اسے اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، اور آگے حدیث وہی ہے جو پہلے دوسری بخاری کی حدیث میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر گھٹی دی۔ یہ صحیح بخاری کتاب جنائز کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سے فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ہمیں معاشیاتی زندگی کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں۔ مثلا ایک صابر اور شاکر عورت کا کردار ملتا ہے کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا لیکن کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی رونا دھونا، کوئی چیخ و پکار نہیں کی، کوئی ماتم نہیں کیا، حتیٰ کہ خاوند جب گھر آتا ہے تو پہلے اس کی خدمت گزار بیوی کی طرح خاوند کی تمام ضروریات کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس کے بعد خاوند کو نہایت اچھے انداز سے اپنے بیٹے کی وفات
کی اطلاع دیتی ہیں. یعنی جب خاوند آئے، ان کا بیٹا فوت ہوا لیکن پھر بھی جب خاوند گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کھانا دیتے ہیں. کھانے پینے کے بعد اس کے ساتھ جو ان کی ازواجی زندگی جو معاملہ ہے ہم بستری کا وہ کرتے ہیں. اور ہم بستری کرنے کے بعد بھی بہت اچھے انداز سے ان کو بتاتی ہیں ابو طلحہ کو کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا. اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خاوند کی خدمت اور اسے آرام اور سکون پہنچانا ایک اس مسلمان عورت کا اولین فرض ہے. دوسرا یہ کہ گھر میں خاوند کے لیے بن سنور کے رہنا، یعنی عورت کو میک اپ وغیرہ کرنا، صلاح سنگار اور زیب و زینت کا اہتمام کرنا جائز ہے. تیسرا یہ کہ ولادت کے بعد بچے کو کسی نیک آدمی کے پاس لے جا کر اس کے سے گھٹی دلوانا یہ جائز ہے. چوتھا یہ کہ مصیبت میں جو اللہ کا فیصلے پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. پانچواں یہ کہ مجاہدین کے ساتھ خواتین بھی جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں اور اپنے حدود میں رہ کر مجاہدین کی جو خدمت وہ بجا لا سکتی ہیں بجا لائیں، یعنی خدمت کریں. مثلا زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، بیمار کی اعتماداری، پانی روٹی وغیرہ کا اہتمام کرنا، سامان مہیا کرنا. تو یہ چیزیں بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں. چھٹا یہ کہ ایسے جھوٹ بولنا تو نہیں، اس کو تولیہ کہیں گے. ایسا تولیہ جائز ہے جس سے دوسرا شخص مغالطے میں پڑ جائے تاہم وہ جھوٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ میں دین اسلام پر عمل کرنے کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.